بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 7 اکتوبر 2023 سے پہلے تک غزہ میں روزانہ کی بنیاد پر 500 ٹرک اندر داخل ہوتے تھے جو غزہ کے عوام کی بنیادی غذائی اور دیگر ضرورتیں پوری کرتے تھے۔ جنگ کے بعد سے لے کر 18 مارچ 2025 تک روزانہ کی بنیاد پہ 100 سے 125 ٹرک اندر داخل ہوتے رہے، جو کہ ان کی کل ضروریات کا 20 سے 25% بنتا ہے، لیکن یہ سلسلہ جاری رہا مگر 18 مارچ 2025 سے مکمل محاصرہ شروع ہوا اور 4.5 ماہ تک کوئی ٹرک اندر داخل نہیں ہو سکا۔ اب اگست کے آغاز میں ایک بار پھر بہت کم تعداد میں ٹرکوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس سہولت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے حکومت پاکستان کے ساتھ اور NDMA کے تعاون سے 3 اگست 2025 بروز اتوار ایک جہاز جس پہ 100 ٹن غذائی مواد شامل ہے بھیجا ہے، اور یہ اردن جائے گا اور وہاں سے انشاءاللہ اردن کی حکومت کے تعاون سے غزہ میں داخل ہوگا۔ اس کے بعد ایک اور جہاز تیار ہے اور امید ہے کہ کل تک وہ روانہ کر دیا جائے گا۔ ان 2 جہازوں میں 200 ٹن وہ غذائی سامان رکھا گیا ہے جو ریڈی ٹو ایٹ میل ہے، بچوں کا دودھ ہے اور اس طرح کی دیگر چیزیں ہیں، کچھ میڈیسن بھی اس میں شامل ہیں۔ یہ تجربہ ہمارا اگر کامیاب رہا اور سامان بحفاظت غزہ کے مکینوں تک پہنچ چکا تو انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن پوری طرح تیار ہے کہ ہر ہفتے ایک چارٹرڈ طیارہ انشاءاللہ یہاں سے روانہ کیا جائے گا۔ یہ اردن بھی جا سکتا ہے اور مصر کے شہر العریش بھی، اور وہاں سے انشاءاللہ غزہ کے اندر داخل ہوگا۔ یاد رہے کہ 18 مارچ 2025 سے پہلے تک الخدمت فاؤنڈیشن 21 طیاروں اور بحری جہاز کی مدد سے اور خود مصر کے اندر سامان خرید کر ٹرکوں پہ لاد کر 4000 ٹن سے زائد سامان الحمدللہ غزہ کے اندر کامیابی کے ساتھ بھجوا چکی ہے۔ 18 مارچ 2023 سے جو ناکہ بندی تھی یہ بہت مشکل وقت تھا، 4.5 مہینے کوئی چیز اندر نہیں گئی امداد کی صورت میں۔ اس دوران بھی الخدمت فاؤنڈیشن وہاں پہ مصروف رہی۔ ہمارے وہاں پہ 9 امپلائیز ہیں خود غزہ کے، اور پورا سسٹم موجود ہے۔ انتہائی مہنگے داموں غذائی اجناس خرید کے روزانہ کی بنیاد پر چند ہزار فیملیز تک ہاٹ میلز کوک کر کے ان کو مہیا کیا جاتا رہا، اور اب بھی یہ جاری ہے۔ اس کے علاوہ پینے کے ساتھ پانی بھی مہیا کیا جا رہا ہے، ایک سکول بھی چلایا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ 1000 آرفنز کو ماہانہ $50 فی کس کے حساب سے مسلسل وہاں پہ بھجوایا جا رہا ہے۔ یہ غزہ کے اندر جاری کام پہلے بھی جاری تھا اور اس دوران بھی جاری رہا، ان 4.5 ماہ میں بھی، جبکہ مکمل ناکہ بندی تھی۔ اس کے علاوہ مصر میں 1,25,000 مہاجرین ہیں جو مختلف جگہوں پہ رہ رہے ہیں۔ یہ تقریباً 25,000 فیملیز بنتی ہیں، ان میں سے 5,000 فیملیز جو ہیں الخدمت فاؤنڈیشن کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں، اور ان کو ماہانہ بنیادوں پر ہم مختلف چیزیں مہیا کرتے رہتے ہیں۔ بعض کے اپارٹمنٹس کے کرائے دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ غذائی مواد اور تعلیم کی سہولیات بھی ان کو مہیا کرتے ہیں۔ ایک سکول بھی وہاں پر چلا رہے ہیں جس میں 300 بچے پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 57 ایسی فیملیز جس میں زیادہ تر یتیم بچے ہیں اور ان کی مائیں ہیں، ان کو 5 ریزیڈنشل ٹاورز ہائر کر کے ان کو فرنش کر کے 57 اپارٹمنٹس میں ان کو رہائش دی گئی ہے، اور ان کی مکمل کفالت کی جا رہی ہے۔ ہر چیز مہیا کرنے کے علاوہ $50 فی یتیم بچہ ماہانہ بنیاد پر بھی مہیا کیا جاتا ہے۔ یہ 160 یتیم بچے ہیں جو مصر کے اندر ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ تعلیم کے میدان میں الخدمت فاؤنڈیشن نے ایک طویل منصوبہ بندی کی ہے، اور مصر کے اندر بھی ہم 25 بچوں کو مختلف میڈیکل کالجز کے اندر سپانسر کر رہے ہیں۔
25 بچے ہم نے ٹرکی بھجوائے مدنیت یونیورسٹی میں، وہ اپنے فائنل ایئر اور 4تھ ایئر مکمل کر رہے ہیں، اور ان کو $300 ماہانہ کی بنیاد پہ ہم اسکالرشپ مہیا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ 174 بچے میڈیکل کے اور ڈینٹل کی تعلیم کے پاکستان میں لائے گئے، اور ان کی ہم مکمل طور پر اسپانسرشپ کا ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ اس میں ہمارے ساتھ 1-2 پارٹنرز بھی ہیں، ڈاکٹرز آف رحمان اور گلوبل ریلیف ٹرسٹ بھی ہمارے ساتھ تعاون کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ نان میڈیکل کے بہت سے اسٹوڈنٹس یہاں پاکستان پہنچ چکے ہیں ہماری دعوت پر۔ 74 بچے تو اس وقت رفا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، اور مزید بھی بچے انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں یہاں پہنچیں گے۔ ہمارا منصوبہ ہے کہ تقریباً 1000 بچوں کو جو میڈیکل نان میڈیکل کے مختلف شعبوں میں کام یعنی پڑھائی کریں گے، ان کی اگلے 4-5 سال میں یہاں پاکستان میں کفالت کی جائے گی، اور انشاءاللہ ان کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد ان کو واپس بھیجا جائے گا۔ یہ چند معلومات تھی جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ یہ سلسلہ مسلسل یعنی 8 اکتوبر 2023 سے الخدمت فاؤنڈیشن مسلسل مصروف عمل ہے۔ 2 قربان عیدیں بھی گزری ہیں، عید الاضحیٰ۔ اس وقت ہمارے پاس بہت بڑی مقدار میں ریڈی ٹو ایٹ میل جو ہے، جو اس دفعہ کی قربانی پہ ہم نے تیار کروایا، وہ مصر میں موجود ہے، اور اب انشاءاللہ جیسے ہی بارڈر کی سہولتیں ہمیں مزید ملیں گی تو ہم اندر بھجوائیں گے۔ یہ چند معلومات میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا تھا۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔